بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایف آئی آر درج کروانے جاتے ہیں اور پولیس والے ان کی اپلیکیشن رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی بعد میں آئیے گا، اور وہ روزانہ چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں اور ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ اب یہ بتا دیں کہ وہ ایف آئی آر درج نہ کروانے سے کروانے کا درست طریقہ بلکہ کیا ہوگا، کہ کیا وہ شخص کرے؟ پولیس والے تو لاکھوں روپیہ بھی مانگتے ہیں کہ جی اتنے پیسے دیں تو پھر ہی آپ کی ایف آئی آر درج ہوگی، تو اس کا درست قانونی طریقہ کیا ہوگا؟ نجم، یہ بہت کمال کا آپ کا سوال ہے اور جنرل پبلک کو اس کے اوپر اویئرنیس دینے کے اندر آئی مسٹ اپلاڈ یور آرگنائزیشن جو یہ کنڈکٹ کر رہی ہے۔ دیکھو، لاکھوں روپے دینے ہوں، کروڑوں روپے دینے ہوں، جب آپ کو قانون کا پتہ ہونا تو آپ کو ایک ٹکا بھی نہیں دینا پڑتا، کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی ایک رانگ کمٹ ہوا ہے اور اس کی ریڈریسل جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایس ایچ او، کیونکہ قانون کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو درخواست دینی ہے پرچہ درج کروانے کی، عموماً ایک ہیرارکی آپ کے ضابطۂ فوجداری میں اویلیبل ہے۔ میں اس پہ جانے سے پہلے جسٹس منظور ملک صاحب جب سپریم کورٹ کے جج تھے تو انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ اگر ایس ایچ او آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے اگلی اتھارٹی کے پاس جائیں، ایس پی کے پاس جائیں، ایس ایس پی کے پاس جائیں، ڈی آئی جی کے پاس جائیں، جب یہ ریمیڈیز آپ ساری ایگزاسٹ کر لیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ لائرز کے پاس آنے سے پہلے آپ اپنی وہ ریمیڈیز ساری ایگزاسٹ کر لیں۔ تو اگر پھر بھی آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو پھر ضابطۂ فوجداری میں دو طریقے ہیں بڑے کمال کے۔ ایک، آپ کے پاس راؤٹ اویلیبل ہے 22A6 آف سی آر پی سی، جس کو ہم لوگ کچھ وکلا اور پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ غلط و لام میں ریٹ پٹیشن بھی کہتی ہے، جبکہ وہ ایک پٹیشن آپ دائر کرتے ہیں جسٹس آف پیس کے پاس سیشن کورٹ کے اندر، جسٹس آف پیس کے پاس پٹیشن فائل کرتے ہیں اور اس پہ لینڈ مارک ججمنٹ، اور یہ آپ کی پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ خضر ریاض کیس جو تھا وہ لینڈ مارک ججمنٹ تھی، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جیسی 22A22B کی پٹیشن آ گئی جسٹس آف پیس نے پرچہ کاٹ آرڈر دے دینا ہے ایس ایچ او کو کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ۔ لیکن انفارچونیٹلی نجم، اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کا اتنا زیادہ مس یوز اور ابیوز ہوا کہ لا یہ ایوالو ہوتا اب اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوا ہے کہ آپ نے ایس ایچ او سے کامنٹس منگوانے ہیں، وہ انویسٹیگیشن کرے گا، انکوائری کرے گا اور اس کے بعد اپنی ایک رپورٹ جسٹس آف پیس کو دے دے گا، اور اگر اس کی رپورٹ کے مطابق اور جو جسٹس آف پیس ہے اس کی علم جو قانونی فہم ہے اس کے مطابق کوگنیزیبل اوفینس، ناقابل دست اندازی پولیس جرم بنتا ہوگا تو وہ اسی وقت ڈائریکشن دے دے گا پرچہ درج کروانے کی۔ اچھا، یہ تو ایک آپ کے پاس جسٹس آف پیس کا راؤٹ اویلیبل۔ ایک دوسرا راؤٹ بھی اویلیبل ہے جس کو آپ کی جنرل پبلک بہت کم یوٹیلائز کرتی ہے، وہ ہے آپ دفعہ 200 سی آر پی سی کے تحت، ضابطۂ فوجداری کے تحت آپ استغاثہ فائل کرتے ہیں میجسٹریٹ کے پاس۔ اچھا، دونوں میں فرق آپ کو بتا دوں، یہ بہت ضروری ہے آپ کی پبلک کے لیے۔ استغاثے کی ریمیڈی کو پبلک اس وجہ سے نہیں زیادہ اویل کرتی کیونکہ اس کے اندر بیل نہیں کروانی پڑتی، صرف شورٹی بانڈز دینے پڑتے ہیں، اور یہاں پہ جب آپ کی 22A6 کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ملزمان کو بیل اپلائی کرنی پڑتی ہے، اور ہمارا جو فوجداری وکالت یا فوجداری نظام عدل ہے اس کی 99.9% جو بیسس ہیں وہ ساری کا سارا زور بیل کے اوپر ہے۔ مدعی بھی ملزمان بھی بیل کے اوپر زور لگاتے ہیں، اس کے بعد ٹرائل پہ اتنا زور نہیں لگاتے۔ سو یہ دو کنونشنل راؤٹ اویلیبل ہیں ضابطۂ فوجداری کے مطابق، اور ایک کہ پولیس کی اپر ہیرارکی کے پاس آپ اپلیکیشن دیتے جائیں جس کا ریکارڈ آپ 22A22B میں یا استغاثے میں دے سکتے ہیں۔